بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے خلاف تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ رجیم چینج کے بعد مسلسل انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، لیکن تشدد اور گرفتاریوں کے باوجود بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جائیں، نون لیگ اور باقی پارٹی سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی دو عام شخصیات نے بغاوت کر دی ہے، استعفے تیار ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مردان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ایک مولوی جس نے مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو کی ہے، وہ مقتول مولوی کون ہے جو مجمع کے ہتھے چڑھا، اور عمران خان کے خلاف اب کس طرح یہ غنونا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لندن کے اندر مجرم اشتہاری نواز شریف سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے اندر کن ایشوز کو زیر بحث لایا گیا ہے اور کیا چیزیں باہر آئی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا گھٹن کا ماحول ہے، جو پرامن احتجاج ہے وہ بھی حق چھین لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی وائیولیشن ہو رہی ہے، اور پھر آزادی اظہار رائے پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مجرم اشتہاری جو پاکستان سے دوائی لینے گیا تھا، وہ ابھی تک لندن میں بیٹھا ہے اور کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا، اور اس وقت جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اس نواز شریف کے حق میں جو صحافی باتیں کرتے تھے کہ یہ انسانی حقوق جو ہے وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اب وہ سارے کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ نواز شریف کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے یہ ظلم کر دیا، فلاں نے یہ ظلم کر دیا۔ بھئی آپ جن لندن کے اپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آج تک آپ نے کوئی منی ٹریل دی ہے؟ کیا مریم نواز نے جھوٹا بیان الفی نہیں دیا تھا؟ کیا کیلبری فونٹ جو یوز کیا گیا وہ جعلی نہیں تھا؟ وہ ساری چیزیں جو پروف شدہ ہیں، ان کو ایک سیاسی پراپیگنڈے کے ذریعے یہ بات کی جاتی ہے، اور پھر یہ انتہائی شرمناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی عام شہری وہ کس طرح قانون پر عمل درآمد کرے گا کہ جب کوئی اشتہاری آپ کو ملتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو عام پاکستانی بھی گرفتار کر سکتا ہے، یعنی وہ پولیس کو اطلاع دے گا، اتنی دیر تک وہ اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے، وہ ایک مجرم اشتہاری بغور شخص سے لندن کے اندر ملاقاتیں کرتا ہے، پھر اس کی وکالت کرتا ہے میڈیا کے اندر کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، یہ ایک پلان تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، یہ ایک سازش تھی۔ اور پھر پنجاب کے اندر جو انتخابات کا معاملہ ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد 90 دن کے اندر اس کا الیکشن کروانا ضروری ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے حکم کے باوجود ملک کا وزیر اعظم اس بغور اشتہاری مجرم نواز شریف کے حق میں لندن کے اندر بات کرتا ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن کروانا ایک سازش ہے۔ بھئی یہ آپ آئین کے اندر لکھ دیتے، آپ کے پاس آئین کی امینڈمنٹ کا جب اختیار نہیں ہے تو اب آپ حواس باختگی کے اندر صرف اس لیے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت مقبول ہیں، وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ ڈیل مکمل نہیں ہو رہی، اسی لیے آپ یہ سارا جو گیم ہے وہ اس سطح پر لے گئے۔ انتہائی شرمناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشتہاری مجرم بغوڑا پہلے تو اس کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے، جیل جانا چاہیے، اپنی سزا پوری کرے، اپیل کرے، جو بھی اس کا لیگل رائٹ ہے وہ کرے۔ لیکن یہ کتنا بڑا گنونا مذاق ہے کہ اس ملک کے اندر دو، یعنی امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ یعنی آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، مجرم اشتہاری کو گرفتار کرنے کے بجائے آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر عام تقرریاں، تبادلے اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر اس شخص سے کروا رہے ہیں۔ یہ انتہائی پاکستانی قوم کی تضحیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کی بھی بہت بڑی تضحیک ہے۔ اور معاملات یہی ہے کہ ہم نے کس طرح لڑنا ہے، ہم نے عدلیہ سے ٹکرا جانا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ زیادہ کیونکہ تنقید ہے کہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے، لہذا ان کو اور جو ہے اس گند کے اندر ڈالیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گند کا ٹوکرا جو ہے وہ کب تک اس کا وزن اٹھانا ہے، چونکہ عوام کے اندر جو ایک غم و غصہ ہے اس مافیا کے خلاف، یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا حصہ جو وصول کر رہی ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پر کتنی دیر تک جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ مردان کے اندر واقعہ ہوا ہے ایک نوائی علاقے کے اندر، وہاں پہ تحریک انصاف کی ریلی تھی، وہاں ایک مولوی ہیں اور وہ
मौलवी जो है उन्होंने इंतहाई मुतनाज़िया गुफ्तगू की है। मैं समझता हूं कि एक बड़ी जायलाना, अगर इस तरह के मौलवी हैं तो आप अंदाजा कर लें कि हालात क्या होंगे। यानी इंतहाई जायलाना किस्म की गुफ्तगू की है उसने, और उसके अंदर जो है वो अब इस पूरे मामले के अंदर अगर मैं आपको सामने रखूं तो यहां सूरत हाल बड़ी खराब हुई है। अब इस पूरी जो सूरत हाल है उसके अंदर उसने बात की, जो मकामी वहां पे काउंसलर खड़ा है, जो वीडियो भी मौजूद है, और इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की, गुस्ताखाना गुफ्तगू की, इंतहाई मैं समझता हूं जाहिलाना और गुमराह कुन गुफ्तगू की, कि उसको वो पैगंबर के साथ नाउजुबिल्लाह तशबीह दे रहा है। तहरीक इंसाफ की रैली है और जिस शख्स की वो बात कर रहा है वो उसको वहां टोक भी रहा है, वो उसको हाथ भी लगा रहा है कि तू गलत बयानी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने बात की, मजमा जो है उसने चढ़ाई की, उसका मर्डर हो गया और पुलिस ने पहले उसको जख्मी हालत में कस्टडी में लिया, लेकिन दोबारा वहां पर जो कहते हैं कि जो इश्तियाल अंगेज हजूम है वो पहुंचा, उस शख्स का मर्डर हुआ। कतई नजर इसके कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी गुस्ताखाना जसारत भी नहीं करनी चाहिए। अगरचे ये कानून अदालत के अंदर जाना चाहिए, पुलिस की गफलत हो सकती है, ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन पिछले दिनों एक जमान पार्क के अंदर भी वाकया हुआ, वहां पर किसी बच्चे ने मुतनादिया गुफ्तगू की, उसको उस तरह से टोका नहीं गया। एक तो मैं बड़ी दर्दमंदाना अपील करूंगा तहरीक इंसाफ से। अब ये जो बरतान का वाकया है, ये उस बंदा जो वहां मकामी काउंसलर है, बात ये मौलवी उसके हवाले से कर रहा है, और ये सिर्फ मौलवी नहीं है, ये आमल है। इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये आमल है, ये अमल करता है। इस तरह के कोई वो वाला मौलवी नहीं है कि पूरा कोई आलिम दीन हो और इसकी बात ही इतनी जाहिलाना है कि ये कोई पढ़ा लिखा बंदा महसूस नहीं होता। लेकिन अब वो जिस शख्स के बारे में गुफ्तगू हो रही है वो मकामी है, लेकिन बड़े बड़े जो नाम नियाज साफी हैं वो भी कह रहे हैं कि जैसे उसने इमरान खान को नाउजुबिल्लाह पैगंबर बना दिया। मैं समझता हूं इस सतह तक नहीं गिरना चाहिए। ये चूंकि बड़ा हसास मौजू है, इंतहाई मैं समझता हूं बेशर्मी के साथ जिस तरह इमरान खान से सियासी इख्तलाफ की वजह से, चूंकि वो अब शिकस्त नहीं खा रहा और उसको इधर ट्विस्ट दिया गया है कि इमरान खान को ये बना दिया गया है। ये जिन लोगों ने किया है इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ ये इंतहाई घनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को भी समझना चाहिए, अब सारे लोग जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे मजहब बेजार लोग भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इमरान खान जो है वो अपनी जिंदगी के हवाले से बताते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर कई फेज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था और अब मैं मुसलमान हो गया हूं। वो बड़ा क्लियर कहते हैं कि कोई मैं वली या कोई ऐसा बंदा नहीं हूं कि बड़ा नेक हूं, लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो राह रास्त पर आ गया हूं। तो अब जो वहां तहरीक इंसाफ के लोग होते हैं बड़े बड़े खुशामदी होते हैं। याद रखिए, हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम, और जो दीन इस्लाम के मुसल्लमात हैं वो हमारे लिए सबसे बुनियादी जो है वो तकादा है और ईमान का हिस्सा है। खुशामद की वजह से और जालत की वजह से, और कुछ लोग इस तरह के जिम्मेदार होने चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के मजमे के अंदर कोई ऐसी बात हो जो गुस्ताखी से ताल्लुक रखती हो, जो इस तरह दीनी हवाले से जहालत से ताल्लुक रखती हो, फौरन उनकी मजम्मत करें, फौरन टोकें, और वहां खड़े जो है मजमे के अंदर उसको टोके, ताकि लोगों को पता चले कि आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात क्लियर है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुखालफ इसको प्रोपेगेंडा करे, यानी कोई बंदा गुफ्तगू करे और आप उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार ना करे, तो ये भी मैं समझता हूं बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो इमरान खान के खिलाफ इसकी आड़ के अंदर जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब दो जो है वो आप देखिए कि जो भी हुकूमत के अंदर पार्टी होती है वो कामयाब होती है, वो लोगों को तोड़ती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को हटाए हुए 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इनके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात 140 के करीब, कारकुनान, कायदीन, हर जगह जो है वो, फिर एंटी करप्शन, नैब, तमाम इदारे FIA समेत वो पीछे लगाए गए हैं। इमरान खान के जो हामी साफी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात बनाए गए। तमाम कोशिशों के बावजूद लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। भाई ये PDM टोला जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो पूरी कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं।
اب یہ چونکہ غصہ بھی ہوتا ہے، یار یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے، عمران خان بھائی جھوٹا بنا رہا ہے، سچا بنا رہا ہے، آپ کو عوام نہیں سن رہی، آپ کو ایک ہی پلڑے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں پارٹیز کو توڑا گیا، توڑنے کی کوشش ہوئی، پھر گروپ بنانے کی کوشش ہوئی، لیکن اب تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ بڑا ویلیویبل ہے۔ تین تین چار چار لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوئے تھے، اور پنجاب کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے بعد بہرحال پی ٹی آئی کا نقصان بھی ہوا ہے سیاسی طور پر، لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ اب لوگ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہے، ابھی بھی ان کو امید ہے کہ ٹکٹ ریویو ہوگا اور جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومتی جماعت کے اندر بغاوتیں شروع ہوئی ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو کے پی کے کا بتایا ہے، اب مرکزی سطح پر آپ کو علم ہے ری ایمرجنگ پاکستان کے نام سے جو ہے وہ ایک فورم بنایا ہوا ہے، مفتاح اسماعیل، شہر خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور کچھ دیگر لوگ ہیں، وہ مختلف جگہ پر پروگرام کرتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں، وہ بھی پورا سچ بولنے کے عادی نہیں ہے، وہ ادھر سے شریف خاندان کی غلامی بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ادھر سے بتاتے ہیں یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں، یہ اپوزیشن کی ہے، وہ منافقانہ قسم کا فورم ہے۔ اگر کھل کر بات کریں تو وہ زرداری شریف مافیا جو اس پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ ہے اس کی بھی بات کریں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ لیکن اب جو ہے اس کے اندر مزید نون لیگ سے بندے نکلنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر اب آج طارق عزیز صاحب نے خبر دی ہے، روزنامہ دنیا کے بڑے عام رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دیا ہے کہ عبد الرحمان کانجو جو وزارت داخلہ کے اندر ان کی عام ذمہ داری ہے، اس وزارت کے اندر ایم این اے ہے اور بڑے شخصیت ہیں لودھراں سے، اب انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو یعنی نون لیگ کے اندر استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے حکومت سے استعفیٰ دینے کی فیصلہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایک اور شخصیت ہے وہ کیسر احمد شیخ ہے۔ کیسر احمد شیخ جو ہے دراصل وہ مفتاح اور اسحاق ڈار سے بڑے جو ہے وہ تو اکانومسٹ نہیں ہے، لیکن یہ پراپر اس طرح کے ان کے بزنس ہیں، ان کا ٹریڈ اور کامرس کے ساتھ یہ تعلق ہے، لیکن چونکہ شریف خاندان سے باہر کسی شخص کو دینا بھی ہو تو مفتاح کی طرح ذلیل کرنا ہوتا ہے، ورنہ اپنے خاندان کے اندر یہ سارے خزانے رکھنے کے شوق جو ہے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اب انہوں نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ دو حکومتی شخصیات استعفیٰ دے کے ری ایمرجنگ جو پاکستان وہ فورم ہے اس کے اندر اضافہ کریں گے، چونکہ ایک نئی طاقت جو ہے وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، شاید کہ یہ صاف ستھرے ہیں اور یہ ادھر پیچھے کچرا رہ جائے نون لیگ کے اندر، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اب جو پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش تھی وہ اس طریقے سے کامیاب جب نہیں ہوئی تو جنوبی پنجاب کچھ تقسیم تو پیپلز پارٹی کو دینے کی کوشش ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر وسطی پنجاب عام شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گی، تاکہ یہاں پنجاب سے اگر کچھ نشستیں پیپلز پارٹی نکال جاتی ہے تو یہ اچھا ہوگا، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی طاقت کو بہرحال توڑنے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، لیکن حکومت کے اندر بغاوت کا سلسلہ شروع ہے کہ یہ جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے، یعنی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات سمجھتی ہیں کہ یہ ملک جس انداز میں چلایا جا رہا ہے یہ ملک نہیں چل سکتا، لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی حکومت کے اندر جو عام بیٹھے ہوئے کردار ہیں وہ ملک کو جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں، وہ اب جو ہے وہ اس سے باز نہیں آ رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔